السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ، آپ اتنی گرمی میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سب کا اجر مولوی یوسف کی روح کو پہنچائے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو میں پاکستان میں نہیں تھا، پاکستان سے باہر تھا، اور میں بہت لیٹ پہنچا ہوں۔ آج میں نے قبر پہ تاریخ پڑھی 2023، تو 25 تک، 20 سے 25 تک، اب 25 شروع ہو رہا ہے۔ میرے سر میں بہت درد رہتا تھا 24 گھنٹے، تو میں کہیں آ جا نہیں سکتا تھا۔ تو پچھلے کچھ مہینوں سے اللہ نے فضل فرمایا، تو پھر میں مولوی یوسف کی قبر پر دعا کے لیے آیا۔ یہ میرا بہت اچھا اور پیارا شاگرد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے علاقے میں دین کا بہت کام لیا۔ میں جامعہ رشیدیہ میں 1979 میں دورہ حدیث کے لیے رائیونڈ سے ہماری جماعت گئی، تو مولوی یوسف پہلے سال میں تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اور مدرسے میں تبلیغ کا ماحول کوئی نہیں تھا۔ ہماری جماعت رائیونڈ سے گئی وہاں، تو میں جیب میں ٹافیاں بھر کے رکھتا تھا، روزانہ ان بچوں کو ٹافیاں کھلاتا تھا، بڑوں کو بھی۔ تو سب مجھ سے مانوس ہو گئے۔ پھر وہاں تبلیغ کی فضا بنی، اللہ نے بنائی۔ 80-81 میرا سال لگا۔ یہ بھی فارغ ہو کے متراوالی آ گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ رائیونڈ میں آ کے میل ملاقات ہو جاتی تھی، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ یہاں آ کے تعویذ گنڈے کا کام شروع کر دیا، اس نے عامل بن گیا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ساری محنت ضائع چلی گئی۔ یہ ہمارا اعتقاد کمزور ہے اور عاملوں کی چاندی بنی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ کسی پہ جادو دکھا دیتے ہیں، کسی پہ سایہ دکھا دیتے ہیں، کسی پہ اثر دکھا دیتے ہیں، کسی پہ کیا دکھا دیتے ہیں، وہ جائیدادیں بنا لیتے ہیں، ہم ایسے ہی چکر کاٹتے کاٹتے خراب ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو بچہ ضائع ہو گیا۔ میں نے اسے کہا تم سال تبلیغ میں لگاؤ، تو کہنے لگا میرے ڈیرے پر آؤ گے مجھے لینے تو میں لگاؤں گا، چلوں گا تیرے ساتھ 1 سال کے لیے۔ تو اس کا بیٹا بتا رہا تھا کہ وہ سامنے ڈیرہ ہے جہاں میں گیا تھا۔ تو 1900 غالباً 84 یا 85 کی بات ہے، 84 کی، میری تشکیل ہوئی ایمن آباد عربوں کے ساتھ۔ تو مجھے پتہ چلا کہ متراوالی کو سڑک یہاں سے جاتی ہے، تو میں نے ایک گاڑی کرائے پر لی، اور وہاں سے میں اس کے ڈیرے پر پہنچا۔ رات کے سردیاں تھیں سخت، 9 بج رہے تھے، تو میں نے دروازہ اس کا جا کے کھٹکھٹایا، تو یہ مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے کہا بھئی آج کی رات ہے، آرام سے گھر سو لے، میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، تم نے کہا تھا
تم مجھے لینے آؤ گے تو میں چلوں گا، تو میں تمہیں لینے آ گیا ہوں، اب صبح تیاری کرو۔ تو وہ اس کا ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے، پریشان، نہ ہاں کرے نہ کرے۔ اس کو توقع ہی نہیں تھی کہ میں یہ مشقت برداشت کروں گا اور اس کے ڈیرے پر پہنچوں گا۔ تو رات ان کی مسجد تھی جس میں نہ دروازہ نہ کھڑکی، ساری رات سردی میں ٹھٹھرتے رہے، اور کبھی نیند آئے کبھی سردی سے آنکھ کھل جائے۔ تو صبح کی نماز میں اس کے بھائی بھی اور رشتہ دار بھی، تو میں نے کہا بھائی میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں سال کے لیے۔ وہ کہنے لگے جی ابھی تو ہمارے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے، کیسے بھیجیں؟ میں نے کہا تھوڑے سے دے دو، سفر شروع کر لے گا، بعد میں بھیجتے رہنا۔ تو کہنے لگے وہ بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا میواتی جو عورتیں ہیں نا یہ پیسے جوڑتی ہیں، تو اپنی عورتوں سے پوچھو، انہوں نے ضرور پیسے جوڑے ہوں گے، ان سے 2-3 ہزار لے لو۔ تو تمہارے دادا زندہ تھے اس وقت؟ ہاں وہ بھی زندہ تھے۔ وہ بھی سفارش کرنے لگے کہ ابھی چھوڑ دو، ابھی تو اس کی نئی شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں تو زور نہیں لگا رہا ہوں، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اب اس کی مرضی ہے یا اپنا وعدہ پورا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو اب سارے اس کے بھائی چچا زاد سارے آ کے میری منتیں کرنے لگ گئے، ابھی چھوڑ دیں، ابھی نہیں جا سکتا۔ میں کہا بھائی میں تو بیٹھا ہوں۔ تو آخر مجھے وہ نا برا بھلا کہنے لگا، آ گیا میرے گھر مجھے پکڑنے کے لیے، اور اپنے آپ کو گالیاں دینے لگا کہ میں نے کیوں ہاں کی تھی تمہارے لیے کہ تو آئے گا تو میں سال لگاؤں گا، میرا یہ ہو جاتا میں یہ نہ کہتا، یہ ہو جاتا میں یہ نہ کہتا، میں نے کیوں کہہ دیا۔ آخر اللہ نے اس کو ہدایت کا راستہ دکھانا تھا، تیار ہو گیا۔ جب اس کو میں گاڑی میں بٹھانے لگا تو زور زور سے رونے لگا۔ تو اس کے بھائیوں نے اور رشتہ داروں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو ایسے کرے، یعنی 1 سال کے لیے جا رہا ہوں، ایسے ایسے کرے اور رو ہی جائے، ایسے ایسے کرے رو ہی جائے، بولا نہ جائے اس سے۔ میں نے بٹھایا گاڑی میں، پھر میرے اوپر چڑھائی کر دی۔ میں نے کوئی سال نہیں لگانا، بس میں چلا لگا کے واپس آ جاؤں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلا لگا لو، یہ کون سا فرض ہے سال لگانا۔ تو اس کو لے کے رائے گئے، رائے سے ہم نے تشکیل بہاول پر ہوئی۔ وہاں بھی ایک میواتیوں کی بستی تھی رڈا، تو وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں بیان کر رہا تھا، ایک بوڑھا میواتی بیٹھا تھا۔ تو یوسف تو پہلی دفعہ نکلا تھا، اسے تجربہ ہی نہیں تھا بھئی کس کو کیسے دعوت دینی ہے۔ وہ بوڑھا ضعیف آدمی اسے کہتا بابا جی 4 مہینے لکھاؤ۔ اس نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، میرے منہ میں دانت نہیں، تو کہتا 4 مہینے لکھاؤ، تو کیوں نہیں جاتا؟ میں کہا بھئی مولوی یوسف تو گیا، پہلی تشکیل میں ہی تھپڑ پڑ گیا۔ خیر وہ عشاء کے بعد پھر میں اس کو لے کے بیٹھا، اللہ نے ہدایت لکھی تھی، اس نے سال لگایا۔ سال کے بعد جو کچھ اللہ نے اس سے کام لیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اس نے کتنی خوبصورت زندگی گزاری۔ یہی زندگی ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ نافرمانی کی زندگی میں ذلت کے سوا کچھ نہیں، اور فرمانبرداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، پھر بہت تھک گیا ہوں، سر میں بھی درد شروع ہو گیا ہے۔
مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا دور ہے یہ، اتنے چکر کاٹ 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 کاٹ۔ 1983 میں آیا تھا، یہاں جوڑ تھا، بارش ہو رہی تھی، وزیر آباد اترے تھے ٹرین پر، وہاں سے ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی اور آگے بارش، تو ایک گھوڑا ٹانگے والا کھڑا ہوا تھا، اس پر بیٹھ کے میں، میرے استاد مولانا الرحمان صاحب، 2 ساتھی اور، کچی سڑک، گارا، گھوڑا کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، ٹانگا کبھی ایسے ہو جائے کبھی ایسے ہو جائے۔ میں کہا یا اللہ ابھی شہید ہونے کا ارادہ نہیں ہے، مہربانی فرما ہمیں پہنچا دے۔ تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ اور آیا ہوں، مولوی یوسف نے بیان کروایا تھا، تو وہ بھی یاد نہیں کب تھا، تو 2008 تھا، اچھا ان کو یاد ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک آیت آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، سبحان اللہ، ولکن اللہ یرید ان یتم نعمتہ علیکم۔ میں جو تمہیں دین دے رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں تم پر نعمتوں کے دروازے کھول دوں۔ اسلام پہ چلو گے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، ہرگز تمہارا رب یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں دین کا راستہ بتا کے اے کرنا ہے، اے نہیں کرنا، اے نہیں کرنا، اے کرنا ہے، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لیجعل علیکم من حرج، کہ تمہیں کوئی پریشانی میں ڈالوں، ولیکن اللہ یرید لیتم علیکم نعمتہ، تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دے، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بنو۔ لیکن آج کا علم یہ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ کافر بھی یہی کہتا ہے، مسلم بھی یہی کہتا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے نہیں، دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو کتنی خوبصورت تسلی ہے۔ پھر ایک اور آیت، یرید اللہ لیخفف عنکم، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دین دے کر تمہاری زندگی آسان کر دوں۔ کیا بات ہے۔ پھر ایک اور جگہ کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میرے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی ہے ہی نہیں۔ بھائی یہ مختصر زندگی ہے، ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور قبر کے پیٹ میں جا کے اینڈ ہو جاتا ہے، اور آگے ایک اور جہان شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے دین کو سیکھو، میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھیں، اور اس کی مرضی کو پورا کرتے کرتے مر جائیں، بس ہم کامیاب ہیں۔ اگر وہ ناراض ہو گیا اور پھر ہمیں موت آئی تو ہم سے زیادہ بدقسمت انسان کوئی نہیں ہے۔ قبر جب ایک دفعہ نافرمان کو ایسے جھٹکا دیتی ہے تو اس جھٹکے کی آواز پوری دنیا میں سنائی دیتی، ہم نہیں سنتے۔ اور جب کوئی ایمان والا آتا ہے، نیک آتا ہے، تو وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو مولوی یوسف جیسی زندگی گزار گیا، یہ اس کی نیکی یہ گواہی دے رہی ہے کہ آپ سب جمع ہیں، اتنی گرمی ہے، میں بھی اتنی تھکاوٹ میں آیا ہوں اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے۔ 5 نمازیں ہیں، کیا مشکل ہے؟ سفر میں ہو تو آدھی ہو جاتی،
اور ٹوٹل 17 فرض ہیں جس نماز کا حساب ہونا ہے، وہ صرف 17 رکعتیں، 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے 6، 4 فرض عصر کے 10، 3 فرض مغرب کے 13 اور 4 فرض عشاء کے 17۔ یہ 17 رکعتوں کا حساب ہوگا۔ باقی اوپر جتنا پڑھو وہ زائد ہے اور اجر ہے، لیکن جو حساب ہوگا سنت چھوڑنے کا حساب نہیں ہوگا، وطر چھوڑنے کا حساب نہیں ہوگا، فرض چھوڑنے کا حساب ہوگا۔ ہاں، سنتیں پڑھیں، وطر پڑھے، تہجد پڑھی، اشراق پڑھے، چاشت پڑھی، اوابین پڑھی، یہ سونا ہی سونا ہے، جتنا کرتے جاؤ اتنا کم ہے۔ اس کی تو کوئی ایک سجدے کی قیمت زمین آسمان نہیں دے سکتے، لیکن تمہیں حوصلہ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 17 فرض کی پابندی ہو جائے تو نماز کے پرچے میں آپ پاس ہو جائیں گے۔ 33 نمبر والے کو فیل تو نہیں کہہ سکتے نا، پاس ہے نا، اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تو فیل ہو گیا، پاس۔ ایسے نیچے ہوگا تو پھر وہ تانا ملے گا بھی تو فیل ہو گیا۔ اوپر 100 تک چلے جاؤ۔ دوسرا، رمضان کے روزے ہیں، بیمار کو معاف ہیں، مسافر کو معاف ہیں، بعد میں رکھ لے، قضا دے دے۔ زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، غریب پر نہیں، مڈل کلاس پر کوئی نہیں۔ حج پیسے والے پر فرض ہے، عام آدمی پر نہیں ہے، وہ بھی اگر بیمار ہے تو اس کو بھی معاف ہے۔ کتنا آسان اللہ نے چارٹ دیا ہے ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے لیے۔ چند دن کی زندگی کے لیے کتنی جان لگا رہے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی بن جائے، میں نے کتنا آسان آپ کو بتایا۔ اور پھر ایک حدیث پر عمل کر لیں۔ 10 لاکھ حدیثیں محدثین نے جمع کی ہیں، 10 لاکھ، اس میں سے میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، صرف ایک، ہم سب کامیاب ہو جائیں۔ پیچھے فرائض پورے ہوں اور آگے 4 باتیں ہوں تو موجیں ہی موجیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، اب 5ویں نہیں 10 سے، 4 کر لو، دنیا میں بھی موج ہے، آگے بھی موج۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اور خاص طور پر جس معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ ہو، وہاں سچ بولنے کا اجر وہ جہاد کے برابر ہو جاتا۔ میرا ملک تو سارا جھوٹ کے گٹر میں گرا پڑا ہے، اس میں کوئی سچ بولے گا، معاملات میں، لین دین میں، گفتگو میں، اللہ کے ہاں بہت محبوب ہوگا۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، تاجر ہو، دکاندار ہو، دفتر میں ہو، کسی بھی کاروبار میں ہو، کسی معاملے میں ہو، دھوکہ نہیں دینا، 2 نمبری نہیں کرنی۔ میرے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید رکھتا ہوں، انسان جو ہے لیکن 2 کبھی نہیں کرے گا۔ آپ نے امید لگائی میرا امتی جس دور میں بھی ہے 2 گناہ کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور اب دیکھو سارے ملک میں یہ پھیلا ہوا ہے، لیکن آپ سارے نیت کرو کہ ہم نے سچ بولنا ہے آج کے بعد اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ نماز پابندی سے پڑھنی ہے، قضا ہو جائے رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ، معافی ہو گئی۔ تیسری بات فرمائی اپنے اخلاق اچھے کرو، حسن و خلیقت، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ۔
کسی کو زبان سے ماں بہن کی گالی نہ دو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، اخلاق اچھے کر۔ چوتھی فرمائی عفت فی تہمت، رزق حلال کماؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف مسجد میں جانے سے نہیں معاف ہوتے، حج کرنے سے نہیں معاف ہوتے، حلال کمائی کر رہا ہے اور اس میں شام کو تھک کے گھر جا رہا ہے، اس کے اس دن کے سب معاف ہو۔ پھر ایک اور بڑی میرے رب کی طرف سے خوشخبری، اگر کبھی کوئی ہو بھی جائے تو آ کے معافی مانگنا، میں معاف کر دوں گا۔ شیطان نے کہا میں تیرے سارے بندے گمراہ کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کر دوں گا۔ یہ میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے کم از کم، تاکہ صاف ستھرا ہو جائے۔ 100 سال کے گناہ ہونا کتنا ڈھیر لگے، 1000 سال کے گناہ ہوں، ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ دونوں آنکھوں میں آئے جو نیچے بھی نہ گرے، صرف اکھاں نو تر کر دے وے، تو یہ چھوٹے سے 2 قطرے 1000 سال کے گناہوں کو دھو کے رکھ دیتے۔ وہ کہتا نا یا اللہ معافی دے دے، غلطی ہو گئی، میں نے تو 1000 ویسے کہہ دیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے مترا والی کی زمین سے گناہ جمع کرو اور آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، کہ تو میں سارے معاف کر دوں۔ کیا اللہ ہے، ایسے اللہ سے دوستی نہ لگائیں، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرو گھر سے نکال دیتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، اور میرا رب کوئی آپ سے ناراض ہو، آپ اسے منانے جائیں، آپ کو کہے گا آؤ جی بسم اللہ، یا وہ دروازہ ہی نہیں کھولے گا، ایسا ہی ہے نا، کہ انہوں آنکھوں کوئی نہیں، میں نہیں ملنا، میں نہیں ملنا، میں نہیں ملنا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ کر کے جو میرے دروازے پر آتا ہے معافی مانگنے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ بے نیاز، سارا جہان سجدے میں پڑ جائے، اس کی شہنشاہی میں کوئی زیادتی نہیں، سارا جہان بتوں کے آگے گر جائے، اس کی شہنشاہی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب تو توبہ کرنے آتا ہے نا میرے گھر پر، تو میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ کریم اور کون مالک ہے بھائی؟ تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہم اس کی نافرمانی کریں، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ یا اللہ میری توبہ۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے تو روਣ ہی نہیں آمدا، کوئی بات نہیں، تو روਣ والا منہ بنا رہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے آگے روو، علم تبکو فتباکو، اگر رونا نہیں آتا نا تو روਣ والی شکل بنا لو، اللہ اس سے بھی معاف کر دے۔ جیسے یہ فقیر نہیں بڑی مسکین شکل بناتے ہیں چوکوں پہ کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ جو بھرے ہوندے انہوں نے پیسہ نہ، تو وہ ان کی شکل دیکھ کے ترس آ جاتا ہے، تو اللہ کے سامنے مسکین شکل بنا دو، اللہ معاف کر دے۔ پھر ہو جائے گناہ، پھر معافی مانگو، پھر معاف کر دے۔ اس کی معافی کی کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک گناہ کرے اور ڈٹ جائے اور آکھے آپ پہ ویکھی جیسی سارا کر رہے ہیں، میں کیتا تک ہی ہویا، یہ برباد ہو گیا۔ اور جو ساری زمین گناہوں سے بھر کے کہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، یہ کامیاب ہو گیا، اللہ سارے معاف کر دیتے۔ تو بھائیو اللہ سے دوستی لگا۔ ترمذی شریف کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت پیسے والا، روزانہ وہ رات کو نئی لڑکی لے کر آتا تھا،
गुनाह के लिए। एक रात 60 दीनार देकर वो एक लड़की को एक रात के लिए लाया। 60 दीनार कोई 15 तोले सोना बनता है, और आज सोने का रेट 4 लाख के करीब पहुंचा हुआ है। तो 3,70,000 तक रेट पहुंचा हुआ है। 15 से ज़रब दो तो 4.5 करोड़ बन जाता है। एक रात के लिए जो इतना पैसा रखता हो, उसने दरवाज़ा बंद किया। जब वो लड़की की तरफ फिरा तो वो रो रही थी। उसने कहा, क्यों रो रही हो? मैं कोई तेन ज़बरदस्ती तो नहीं आंदा। वो कहने लगी, किफ़ल, उसका नाम किफ़ल था, मैं बाजारी औरत नहीं हाँ, मैं इज्जतदार हाँ, शरीफ घर दियाँ, मैनू भुख ने इत्थे ले आंदा है। जब मालदार लोग सखी नहीं होते ना, तो गरीबों की बेटियां तवाइफें बन जाती। तो उसको रोता देखकर उसका दिल पिघल गया। कहने लगा, अच्छा मेरी बहन, जा, जिस इज़्ज़त के साथ आई थी उसी इज़्ज़त के साथ चली जा, और जो मैंने तुझे दिया है वो भी तुझे हदिया है, और मेरे लिए दुआ कर दे, मैं कुत्ता हूँ। तो किफल नूं नहीं पता अगले घंटे की आने वाला है। थोड़ी देर के बाद किफल की मौत वाक़ई होगी, हार्ट अटैक कह लो। अब जो इस बंदे का रवैया था, कल इसकी मौत का पता चलता, इसको कंधा देने कोई ना आता, इसको पत्थरों में फेंक देते। मैं उस शहनशाह पे कुर्बान जाऊं जो सुन भी रहा है, हमें देख भी रहा है, उसके फरिश्ते भी सुन रहे हैं। मैं उसकी रहमत की आस पे आपको भी हौसला दे रहा हूँ, अपने आप को भी हौसला दे रहा हूँ। अमल तो कोई है नहीं जिस पर हम दावा करें कि इस पे हम बख्शे जाएंगे, उसकी रहमत पे बख्शे जाएंगे। मैं कुर्बान जाऊँ, मैं कुर्बान जाऊँ। अल्लाह गैब से पर्दा नहीं उठाता, मौत के बाद उठाता है। अल्लाह ने यहाँ कानून बदल दिया। इतने नाफरमान नौजवान के लिए जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा उसके घर के दरवाजे पर मोटा लिखा हुआ था, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल। लोगों, अल्लाह ने किफ़ल को माफ़ कर दिया। क्या मतलब था इसका? कि जाओ और उसको इज्जत से मेरे पास पहुंचाओ। ऐसा रब, मौत से 1 घंटा पहले उसने तौबा की है। पिछली हर रात उसकी गुनाह में गुजरी है, और उस 1 घंटे की तौबा पे अल्लाह ने क्या किया है? गैब से पर्दा उठाया। अल्लाह ने किफल को माफ़ कर दिया है। फिर लोग सारे दौड़े और उसको जैसे बड़े नेक लोगों को उठाया जाता है ऐसे उठा के ले। ये तो हमारा रब है। और उनके पीछे तो, किफल के पीछे तो मूसा अलैहिस्सलाम थे, हमारे पीछे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनको रब कभी मोहम्मद कहता है, कभी अहमद कहता है, कभी माही कहता है, कभी हाशिर कहता है, कभी आकिब कहता है, कभी फ़ातिह कहता है, कभी अबुल कासिम कहता है, कभी ताहा कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी मुज़म्मिल कहता है, कभी मुद्दस्सिर कहता है, कभी शाहिद कहता है, कभी नज़ीर कहता है, कभी दाई इलल्लाह कहता है, कभी सिराज मुनीर कहता है, कभी रऊफ़ुर रहीम कहता है, कहीं अजीज़ और हरीस कहता है। ये माँओं से मिसाल समझो। माँ छोटे बच्चों को गोद में ले कर ना उन्होंने कितने नाम देंदी है, मेरा चन्न, मेरा तारा, मेरा लड्डू, मेरा पेड़ा, मेरा मक्खन, भावें काला स्या होवे, मेरा मक्खन, मेरा पता नहीं डब्बा रोटी, मेरा की। क्यों? कि मोहब्बत ज़्यादा है। सिर्फ एक नाम कहने से मोहब्बत निकल नहीं रही, तो फिर वो कई नाम देते। तो मेरा रब अपने हबीब से ऐसा प्यार करता है
کہ اس کو کئی ناموں سے پکارتا. میرے پاس ایک کتاب ہے سندھی عالم کی، 1375 نام ہیں میرے نبی کے صفاتی، 1375. اور اس میں سب سے خوبصورت نام جو آپ کو دیا ہے وہ ایک گوہ نے دیا ہے. گوہ جانتے ہو نا؟ وہ جانتے ہو؟ ایڈی وڈی ہوندی، عرب کھاتے تھے اسلام سے پہلے. تو ایک بدو گوہ شکار کر کے رسی سے باندھ کے گزر رہا تھا، تو ایسے مجمع دیکھا، آخر لگا اے مجمع کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہاں وہ ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں. تو واپس آ گیا. کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں؟ آپ نے کہا ہاں بھائی میں ہی ہوں. کہ اگر میری قوم اور تیری قوم کی صلح نہ ہوتی نا، میں تجھے یہیں تیری گردن اڑا دیتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کمبخت کا سر اڑا دوں. تو میرے نبی نے فرمایا عمر اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے! قاد الحلیم ان یکون نبیا. اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. کبھی کوئی نبی بن سکتا ہے؟ تو اللہ بناتا ہے. لیکن کیا کمال ہے اچھے اخلاق کا. آپ نے کہا بھائی آپ کو کیا گلا ہے مجھ سے؟ اس کی گل کی تھی، میرے نبی کی فرما رہا. کہنے لگا میں نے کوئی گلا نہیں. اس نے رسی کھولی گوہ کی اور آپ کے سامنے ایسے پھینکی. کہنے لگا یہ تجھے نبی مانے تو پھر میں تجھے نبی مانوں گا. انہوں نے تسلی بھی مویا تو بندہ گل نہیں کر سکتا، جانور تو جیندہ بھی نہیں بول سکتا، مویا کی میں بولے گا. اینج ہو کے کھلو گیا. اینو آگ تینو نبی مننے. اب اس کو کیا پتا کہ کس سے واسطہ پڑ گیا. تو آپ نے ایک نظر ڈالی کہ یا ضب. ضب عربی میں گوہ کو کہتے ہیں. تو اس کی گردن تو ہوتی نہیں، تو اس نے اپنے ہاتھوں پہ سہارا لیا اگلے اور یوں کر کے سینہ اٹھایا اور کہا لبیک وسعدیک، لبیک وسعدیک. جو اگلا نام دیا نا وہ 1375 ناموں میں یہ اس گوہ کے نام نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، سوائے ان ناموں کے جو اللہ نے اپنے نبی کے رکھے. ان کے علاوہ جو لوگوں سے ملے جو اور نبیوں سے ملے، کیا کہا اس نے؟ لبیک میں حاضر، سعدیک میرے نصیب کہ مجھے دو جہان کا سردار بلائے. اور آگے کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ہستی جس کی طفیل قیامت کا خوفناک دن خوبصورت ہو جائے. ہوئے 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 ہوئے. میں جب بھی میں تڑپ جاتا ہوں، تھوڑی سی عربی سے مناسبت ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کی کر گئی گو. یا زین من وافا یوم القیامہ. ایک قرآن کی آیت سنو، یوم یجعل الولدان شیبا. اس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، ایسا خوفناک ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی خامند سے، خامند بیوی سے، بچے ماں باپ سے، ماں باپ بچوں سے، بھائی بھائی سے. اتنا خوفناک. اس نے کیا جملہ بولا؟ یا زین، یا زین من وافا یوم القیامہ. اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے. اور بدو پہلے این کھلوتا ہے نا، پھر این ہو گیا. آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا من فی السماء عرشہ، عربی میں، وفی الارض سلطانہ، وفی البحر سبیلہ، وفی الجنت رحمتہ، وفی النار عقابہ. میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پہ، حکومت زمینوں پہ، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں.
وہ تھوڑا اور نیواں ہو گیا. آپ فرمایا من انا, انہیں دس میں کون ہاں؟ سبحان. من انا, میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اور اسے بھی پتا تھا کہ اگوں جھوٹے نبی آوڑن. وخاتم النبیین, اور آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. پھر اس نے فتویٰ دیا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک, جو آپ کی غلامی کرے گا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے, جو آپ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی دربار میں برباد ہے, تباہ ہے. ایسا تو اللہ نے ہمیں نبی دیا ہے. تو بھائیو, اوپر رب رؤوف الرحیم ہے, نیچے نبی رؤوف الرحیم ہے. تھوڑی سی زندگی ہے, اس کی مرضی کی گزار لو. نیت کرتے ہو سارے؟ جھوٹ نہیں بولو گے نا, دھوکہ بھی نہیں دو گے, کسی کو ماں بہن کی گالی بھی نہیں دینی, اور حلال کا معنی ہے نماز پڑھنی ہے, روزے رکھنے ہیں, پیسہ ہے تو زکوٰۃ دینی ہے, اور زیادہ ہے تو حج کرنا ہے. کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو. جب دو مسلمان ایویں ہی لڑ پڑیں بغیر کسی شرعی وجہ کے اور 3 دن تک نہ بولیں تو اللہ ان کی فائلیں بند کر دیتا, کہ نہیں ان کی فائل واپس کر دو, جب تک یہ صلح نہیں کریں گے میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا. تو بہت بڑا مجمع ہے, کوئی لڑے ہوں گے آپس میں صلح کر لو. اللہ کو صلح بہت پسند ہے. اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں, اللہ نہ کرے ہو بھی سکتا ہے, تو ایک خوشخبری سناتا ہوں. اگر خامد اور بیوی لڑے ہوئے ہوں اور خود صلح کر لیں, اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. یہ اتنا بڑا رشتہ ہے. ماں باپ کی دعائیں لو, بد دعا نہ لو. اپنے رشتے کو پانی دو, اپنی اولاد کو محبت دو, اپنے رشتوں سے محبت کا اظہار کرو. میرے نبی نے اللہ کو دیکھا. اللہ نے ویکھن تو بعد کسی شاید ہی رغبت حاجت ہو سکتی ہے. حدیث بھی سن لو صحیح, مالی فی النساء من رغبت, مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں. جہاں رب نو ویکھ لیا انہوں عورت دا کڑا شوق ہوں, وہ واسطے تو جنت بھی چھوٹی جی ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. لیکن آپ اماں عائشہ سے اظہار محبت کر رہے ہیں متراں والی والوں کو سکھانے کے لیے, اپنی امت کو سکھانے کے لیے. یہاں تو کوئی بیوی کے بارے میں کہہ دے میں نے اپنی بیوی نال بڑا پیار ہے, تو رن مرید بن گیا ہیں, تو رن مرید بن گئے ہیں, تو زنخہ بن گئے ہیں, خسرا بن گئے ہیں. آپ نے کہا یا عائشو, نام نہیں لیا, چھوٹا نام, ہم کہتے ہیں پپو کہتے ہیں, ببلو کہتے ہیں. آپ نے کہا یا عائشو, اے عائشو, انہو لیہون علی الموت ان اریتو کی زوج. سنیا جے غور نال, 2 جہان کے سردار اللہ کا دیدار کیے ہوئے امت کو سکھانے کے لیے. عائشہ نہیں, عائشو, محبت سے. جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ہمیں سکھانے کے لیے تھا. آپ نے آخری لفظ کیا بولے تھے؟ اللہم الرفیق الاعلی, عربوں کی. اور مجھے اتنے یاد ہیں شعر, تمہیں وہ عشق مشوقی کے شعر سناؤں تسی کسی اور پاسے ٹور جاؤ گے. تو اس ماحول میں یہ کہنا کہ مجھے بیوی سے پیار ہے, وہ بھی ایک سردار کا عیب, شرم. اس ماحول میں ایک صحابی آتے ہیں, مسجد بھری ہوئی ہے, یا رسول اللہ من احب الناس الیک, آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے.
سارے صحابہ ہل گئے، وہ بولنے والا آپ بھی ہل گئے، اس کہا یہ کی بنی؟ انہیں گل بدلی، نہیں یا رسول اللہ من الرجال، اب مرداں چکے نو زیادہ پیار ہے۔ ہوں آپ نے پتہ لگ گیا اب انہوں میری گولی ہضم نہیں ہوئی، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ یہ گھر کی زندگی ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کرو، محبت کرو۔ بچوں کو پیٹ میں پالنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ چھاتیوں سے دودھ پلانا کوئی آسان ہوتا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے عزت کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ سے ملنا منع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری بڑی جہالت کی بات ہے۔ ایسے ہی اپنی اولاد سے اظہار محبت کرو، ان کی عزت، میرے نبی نے کہا اپنی اولاد کو عزت دو، پھر وہ تمہیں عزت دیں گے۔ تو بہت پیاری زندگی ہے میرے نبی کی، سیکھو۔ صرف 3 دن تبلیغ میں چلے جایا کرو، انشاءاللہ پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ تو سارے نیت کرتے ہو؟ چل میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ تو اس ساری محفل کا ثواب مولوی یوسف مرحوم کو عطا فرما، ان کے بچوں کو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔